گنجائش اور وسعت. اس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں تو وہ پائے گا زمین میں بھاگنے کی بہت سی جگہیں اور وسعت اور کشادگی. اور وَمَن يَخْرُجْ اور وہ شخص جو نکلا من بیتہ اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثم یدرک الموت پھر پا لیا اس کو موت نے. اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر راستے میں اس کو موت نے پا لیا تو فقد وقع پس تحقیق واقع ہو گیا اجرہ اس کا اجر علی اللہ اللہ تعالیٰ پر. وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غفورا بخشنے والا رحیما مہربان. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا. اس کی تفسیر سن لیں. دیکھیں ایمان کا اظہار کرنا ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے. ٹھیک ہے, کوئی شخص مسلمان ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا کیا کرے, اظہار کرے. عقیدے کا اظہار کرے اور جو چیزیں اس پر فرض ہے اور جو چیزیں اس پر واجب ہے اس کو ادا کرے. ٹھیک ہے, ایک مسلمان ہے تو اس پر یہ چیزیں فرض ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرے اور جو چیزیں واجب اور فرض ہیں وہ اس کو ادا بھی کرے. اگر ان چیزوں میں ایمان کے اظہار میں یا فرض چیز میں یا واجب چیز میں کوئی کافر اس کے لیے رکاوٹ ڈال رہا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ جہاد کرے. کیا کرے, وہ جہاد کرے. ٹھیک ہے, جہاد جو ہے یہ مقصود بذات نہیں ہے. جہاد جو ہے یہ مقصود بذات نہیں ہے, ایمان مقصود بذات ہے. جہاد جو ہے یہ ایمان اور عبادات کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اگر ایک مسلمان ایک جگہ پر رہ رہا ہے, وہاں پر کافر بھی رہ رہے ہیں اور کافر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا تو پھر جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جہاد مقصود بذات نہیں ہے, مقصود بذات ایمان اور عبادات ہے. اگر ایک شخص ہے ایمان پر صحیح اظہار اس کا کر سکتا ہے, عبادات کر سکتا ہے, کافر اس کو کچھ نہیں کہتا ہے تو پھر اس کو جہاد کرنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے اور فرض اور واجب چیزوں کو ادا کرے. اگر نہیں کر سکتا, طاقت ہے تو پھر کیا کرے, جہاد کرے. اور اگر طاقت نہیں ہے جہاد کی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے. پھر کیا کرے, وہاں سے ہجرت کرے. ٹھیک ہے, تو 3 عقیدے کا اظہار کرے اور فرائض اور واجبات کو ادا کرے. نہیں ادا کر سکتا, طاقت ہے تو جہاد کرے, طاقت نہیں ہے تو پھر اس علاقے کو چھوڑ دے. اور ہجرت بہت بڑی جو ہے مشکل کاموں میں سے, دین کے مشکل ترین کاموں میں سے ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اپنی ایمان کو بچانے کے لیے, ایمان مقصود بذات ہے, ایمان کو بچانے, ایمان قیمتی چیز ہے تو اس کو بچانے کے لیے پھر کیا کرے گا, جہاد کرے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے فقیہ ہیں صحابہ کرام میں سے اور نمبر 1 پر مفسر ہیں, سب سے بڑے عالم ہیں صحابہ کرام میں, 6 نمبر پر مسلمان ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا جو ہے, دنیا مال و دولت, یہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا, لیکن ایمان کی دولت اس شخص کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ دولت دنیا یہ اللہ رب العزت اچھے لوگوں کو بھی دے دیتا ہے, برے لوگوں کو بھی دیتا ہے. قارون کو دیا, فرعون کو دیا, اللہ رب العزت دنیا دے دیتا ہے, لیکن ایمان کی دولت اسے دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان بڑی قیمتی چیز اور بڑی اعلیٰ چیز ہے. ٹھیک ہے, اور ہجرت پھر اس کے لیے کرنی ضروری ہے. کیوں, اگر ہجرت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ختم ہونے کا خدشہ ہے. اور ہجرت مشکل کاموں میں سے, مشکل ترین کاموں میں سے ہجرت ہے. ٹھیک ہے, آسان کام نہیں ہے. اپنا گھر ہو, سامان سے بھرا ہوا ہو, زمینیں ہو, باغات ہو, دکانیں ہو, ہیں
وہاں پر چھوٹا بڑا ہو گیا ہو، پلا بڑا ہو، اس علاقے کو چھوڑنا، زمینوں کو چھوڑنا، باغات کو چھوڑنا، مکان کو چھوڑنا اور مکان میں سامان کو چھوڑنا. ہجرت کرے گا کتنے چیزیں لے کے جائے گا ساتھ؟ بس اپنی ضرورت کی چیزیں لے جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے. اتنی چیزیں نہیں لے کے جا سکتا انسان جب ہجرت کرتا ہے ساتھ. بس ضرورت کی چیزیں اونٹ پر رکھتا ہو بس لے جائے. تو یہ سب کچھ چیزیں چھوڑنی اگر پڑی تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے. ایمان کو بچا لو اور ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور میرا حکم ہے، اور حکم بھی کس کا ہے؟ میرا. اور میرا حکم جب آ جائے پھر ہر چیز کو چھوڑ دو. آقا کا جب حکم آ جائے تو باقی چیزیں ساری پیچھے کر دو، آقا کے حکم کو آگے رکھو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اکابرین میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں. انہوں نے مثنوی لکھی. اس مثنوی میں انہوں نے اللہ کے احکامات، اتباع رسول، ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک حکایات میں تصور کیا نا، پیش کیا. اس میں ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ تھے. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب اس کو اطلاع ملی کہ ہندو جو ہے یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے عبادت کرنے نہیں دیتے اور جگہ جگہ پر ظلم کر رہے ہیں یہ ہندو، تو سلطان محمود غزنوی نے جو ہے وہ حملہ کیا ہندوؤں پر، ہندوستان پر. اور اس نے جو ہے سارا علاقہ فتح کیا سلطان محمود غزنوی نے، اور بڑے بڑے بت ان کے توڑے اور بڑے ہیرے جواہرات اس کے سامنے آئے. ان میں ایک سب سے قیمتی ہیرا اس کے ہاتھ میں آیا، سلطان محمود غزنوی کو. بہت قیمتی ہیرا تھا، وہ اس نے اپنے پاس رکھا سلطان محمود غزنوی نے. سلطان اپنے ساتھ ایک سپاہی تھا، اس کا ایک بچہ تھا ایاز نامی. وہ بڑا ہوشیار بچہ تھا، 9-11 سال 10 سال کا بچہ تھا. سلطان محمود غزنوی اس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا اس بچے کو. تو یہ جو وزراء ہوتے تھے یہ اعتراض کرتے تھے، بتا تو نہیں سکتے تھے لیکن آپس میں بولتے تھے یار یہ بچہ اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے سلطان محمود غزنوی نے، اور جو ہے یہ دیکھو ہم اتنے بڑے بڑے وزراء آتے جاتے ہیں، سفیر وغیرہ، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ ہیرا اس کے پاس تھا. تو اس نے جب ہندوستان فتح کیا، دربار میں وزراء بیٹھے تھے، وزراء سے کہنے لگا، گپ شپ موڈ میں تھا. تو اس نے کہا بتاؤ اور کیا تمہارے دل میں چاہت ہے یہ وہ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو بادشاہ سلامت اپنے ساتھ یہ جو ایاز بٹھایا ہوتا ہے نا، اس کو نہ بٹھایا کرے. یہ بچہ ہے 10 سال کا، عجیب لگتا ہے. آپ تو بڑے بڑے لوگ ادھر بیٹھتے ہیں. تو وہ ہنس پڑا، سلطان ہنس پڑا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے پھر اس طرح بعد میں اس طرح کیا کہ وہ ہیرا منگوایا، وہ جو سب سے قیمتی ہیرا تھا ہندوستان کا. ہیرے کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ گھستا نہیں ہے. باقی سونا ہے، چاندی ہے، وہ گھس جاتا ہے، لیکن ہیرا گھستا نہیں ہے. اس نے وہ ہیرا منگوایا اور اپنے وزیر سے کہا کہ بہت بڑا ہتھوڑا لے آؤ. وہ جب ہتھوڑا لایا تو وزراء میں سے بلایا سب کو. تو ایک وزیر کو کہا کہ یہ ہیرا سامنے رکھایا، کہا اس کو توڑ دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ہیرا ہندوستان کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، ہم نہیں توڑتے اس کو. دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، کسی نے بھی نہیں توڑا. جب کسی نے بھی نہیں توڑا، بادشاہ کہتا رہا کہ توڑو. ایاز کو کہا ایاز بچے اس ہیرے کو توڑ، اس کو توڑ دو. وہ آگے بڑھا، اس نے ہتھوڑا لیا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا ہیرے کو. بادشاہ نے کہا ایاز میں تو بڑا سمجھدار تجھے سمجھتا تھا، یہ اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا، تجھے اتنی عقل نہیں ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے، میرے سامنے 2 باتیں تھیں، ایک تھا ہیرا، ایک تھا بادشاہ کا حکم. میرے سامنے ہیرے کی کوئی قدر نہیں ہے. میرے سامنے اگر کسی چیز کی قدر ہے تو وہ بادشاہ کے حکم کی قدر ہے. وہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے بادشاہ کا حکم. بادشاہ آپ نے جب حکم دے دیا، ہیرے کی کوئی وقت نہیں ہے، ہیرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، میں نے توڑ دیا. تو اس وقت پھر سلطان محمود غزنوی نے کہا اپنے وزراء کو، تم مجھے کہتے تھے کہ اس کو کیوں پاس بٹھا دیں؟ یہ ہے سمجھدار، یہ ہے اس کی ذہانت کہ اس نے ہیرے کی کوئی پرواہ نہیں. تم سے میں نے کہا کہ ہیرا توڑو، تم نہیں توڑو. تو یہاں سے وہ مولانا روم جو ہے وہ بڑے بڑے نتائج اخذ کرتا ہے، واقعات ذکر کر کے. تو جب اللہ کا حکم آ جائے، وہ تو ایک عام بادشاہ تھا نا سلطان، تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو جب اللہ کا حکم آ جائے کہ ہجرت کر دو،
تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز سامنے، سب کی چیزیں بے وقت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہی ثابت کیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا حکم، تو اب یہ جو ہجرت تھی یہ 8 ہجری تک ہجرت فرض تھی مسلمانوں پر، ابتدائی دور سے لے کر 8 ہجری تک۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب عرب میں کوئی ہجرت نہیں ہے، اب عرب سارا اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا ہے، اب اس کے بعد عرب میں کوئی ہجرت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دارالاسلام بن گیا، دارالاسلام سے ہجرت کرنا کوئی معنی تو نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اب ہجرت نہیں ہے۔ تو یہ وہ ابتدائی دور، وہ مسلمان، کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جن لوگوں نے اسلام تو لایا لیکن ہجرت نہیں کی، تو اللہ رب العزت اس پر تنبیہ فرما رہے ہیں لوگ کہ آپ لوگوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہجرت فرض تھی، تو فرض میں کوتاہی پر اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں جو مسلمان نہیں کیے تھے، ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کی طرف فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جن کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کی جانیں کون نکالتے ہیں؟ فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم میں یہ ہے نا کہ عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتے اور ہجرت بھی نہیں کرتے۔ اگر ہجرت نہیں کرتے ہو تو پھر عبادت تو کرو نا، عبادت بھی نہیں کر سکتے ہو تو جب عبادت نہیں کرتے جاؤ ہجرت کرو، تو ہجرت بھی نہیں کرتے، تو فرمایا ظالمی انفسہم، اپنے جانوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ قالو، جب فرشتے اس سے کیا پوچھتے ہیں نا، قالو، کہ تو فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ اب جانیں نکالتے ہیں نا ان کی، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی تو جانوں نکالتے وقت فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ تو قالو، انہوں نے کہا کننا مستضعفین، ہم کمزور تھے، فی الارض، زمین میں ہم کمزور تھے، ہم عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہم عبادت کے لحاظ سے کمزور تھے، ہم عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ تو قالو، تو فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس زمین میں ہجرت کرتے اور اپنی عبادت کرتے؟ فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ادھر خالدین نہیں فرمایا، خالدن نہیں فرمایا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرض میں کوتاہی کی ہے، فرض نہیں کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پھر باقی اللہ کی مرضی ہے، جہنم میں کتنا رکھتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے، فرمایا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا کہ اس طرح کرو، آواز لگاؤ، آواز لگاؤ پوری دنیا میں کہ وہ آدمی کھڑا ہو جائے جس نے ساری زندگی سکون راحت دیکھی ہو، کبھی اس نے غم نہ دیکھا ہو، ٹھیک ہے؟ ساری زندگی۔ اب یہ صوبے کی بات نہیں ہو رہی، محلے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ محلے سے اٹھ جاؤ، صوبے سے اٹھ جاؤ، ملک سے اٹھ جاؤ، نہیں، فرمایا پوری دنیا میں اعلان کرنا، اس وقت دنیا کھڑی ہوگی، ایک شخص ایسا کھڑا ہو جائے جس نے ساری زندگی کوئی غم نہ دیکھا ہو، ساری زندگی اس نے کوئی الجھن نہ دیکھی ہو، مزے کی زندگی گزاری، فرمایا ایک آدمی کو لایا جائے گا، ایسا آدمی کہ جس نے ساری زندگی مزے کی ہو، فرمایا اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اس کو جہنم میں غوطہ دو، جہنم میں غوطہ دے کے اس کو باہر نکالو۔ جب جاؤ اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، نکالا جائے گا، اللہ فرمائے گا بتا، فرمائے گا یا اللہ ساری زندگی دنیا میں بھی جو ہے غم ہی غم تھے، کبھی میں نے سکون دیکھا ہی نہیں، وہ ایک غوطے کی وجہ سے اس کو سارے چین ساری راحت بھول جائے گی، کہے گا یا اللہ ساری زندگی دنیا بھی اسی طرح گزری اور آخرت میں بھی کبھی میں نے سکون دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پھر فرشتے سے کہے گا اب اعلان کرو، ایسا بندہ جو بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی اس نے غم ہی غم دیکھا ہو، کبھی سکون نہ دیکھا ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس کو لے آؤ۔ اس کو جب لایا جائے گا اللہ فرمائیں گے کہ لے جاؤ اس کو جنت میں، جنت کے دروازے کے پاس ہی نہر حیات ہے، اس میں وہاں پر اس کو غوطہ دے دو۔ جب اس کو غوطہ نہر حیات میں دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بندے بتا دنیا کی زندگی کیسی تھی؟ فرمایا وہ کہے گا یا اللہ ادھر بھی مزے کیے ہیں، کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے ادھر۔ اب یہ ایک غوطے کی جنت کے ایک غوطہ اس کو لگا، اس کو سارے غم بھول گئے، کہے گا یا اللہ ساری زندگی بھی مزے کیے ہیں، دنیا میں بھی اور ادھر بھی مزے ہی مزے۔ تو فرمایا وساعت مسیرہ،
جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بہت بری. الا المستضعف. آگے مستثنا لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہجرت سے مستثنا ہیں ان پر ہجرت فرض نہیں ہے. فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ طاقت نہیں رکھتے کسی ہیلے کی، ولا تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ راستہ پاتے ہیں کہاں جائیں کدھر جائیں. ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں فاولئک، پس وہ لوگ ہیں، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا. وکان اللہ، یعنی بچے ہیں، عورتیں ہیں، اگر مرد ہیں تو وہ کوئی لوڑا لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، تو فرمایا یہ ٹھیک ہے. اگر یہ ہجرت نہیں کرتے تو یہ لوگ مستثنا ہیں، یہ گناہ گار نہیں ہوں گے. وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا. ومن یہاجر، آگے اللہ فرما رہے ہیں ومن یہاجر، اور جس نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جس شخص نے بھی ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اللہ فرما رہے ہیں یجد فی الارض، میں نے زمین ایسے بنائی ہے، یجد فی الارض، پائے گا زمین میں، مراغمن، بہت، مراغمن کثیرا وسعا، وہ بہت بھاگنے کی جگہ اور وسعت و کشادگی پائے گا. میں نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، وہ ہجرت تو کر کے دکھاؤ ہے، تمہیں پانی بھی ملے گا، تمہیں اللہ کشادہ، زمین کشادہ ہے، جاؤ پھرو، غاروں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، سیر کرو. فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو زمین کو پائے گا وہ بہت زیادہ کشادہ. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، ایک صحابی تھے زمر بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب وہ تفسیر ابو سعود میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے، وہ بہت بڑی عمر کے تھے، عمر رسیدہ تھے اور نابینا بھی تھے اور بیمار بھی بہت سخت تھے، کافی بڑی عمر تھی، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے. تو جب انہوں نے یہ آیات سنی نا کہ جس نے ہجرت نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ گناہ گار ہو گئے، اپنے بیٹوں اور پوتوں سے کہنے لگا کہ بس اب مجھے چرپائی پر ڈالو اور مجھے لے چلو مدینہ. مجھے کیا لے چلو؟ مدینہ. اب بیٹوں نے، پوتوں نے کہا کہ ابو جی آپ نے اگلی آیت نہیں پڑھی، اللہ فرما رہے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء، آپ تو مستثنا ہیں، آپ تو نابینا بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، معذور ہیں، آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں، آپ تو بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. فرمایا میں نہیں چل سکتا، مجھے چرپائی پر ڈالو، چرپائی تو لے کے جا سکتے ہو نا میری. اس نے اصرار کیا، بچوں نے اونٹ پر اس چرپائی کو ڈالا اور بزرگ کو بٹھایا اور لے گئے. مدینہ تقریباً 311 میل کے فاصلے پر ہے. آدھے راستے میں جب مدینہ کے قریب پہنچے، آدھے راستے میں بزرگ جو ہے زمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئے. فوت ہو گئے تو لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کی کہ نہ گھر کا رہا نہ نہ ہجرت کرا، موت بھی آئی تو ایسی ہے. اللہ نے اس پر آیات اتاری. فرمایا ومن یخرج، اور وہ شخص جو نکلا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو پا لیا موت نے، زمر بن جندب کو، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس تحقیق اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واقع ہو گیا، اس کو اجر مل گیا ہے. نیت پر اجر ملتا ہے. ایک شخص جہاد، حدیث میں آتا ہے ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، معاذ پر پہنچنے سے پہلے وہ یہاں راستے میں ہی ہو جاتا ہے، تو بس اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو شہیدوں میں لکھ دیتا ہے کہ اس نے جہاد کر لیا، یہ شہید ہے. تو فرمایا اس کا اجر جو ہے اللہ پر واقع ہو گیا. وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا صلی اللہ علیہ وسلم.